نیک عمل کے واسطے وسیلے اللہ ہمارے گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جو بھی نیک مقاصد، جائز تمنا اور ضروریات ہیں، اللہ اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں علم نافع، عمل متقبلہ اور رزق حلال طیبہ واسعہ اور ہر طرح کی بیماری سے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سامعین محترم، موضوع ہمارا ایمان اور اسلام کے منافی امور سے متعلقہ ہے۔ تو اس میں سے پہلے کل کا جو درس ہے اس کا مراجعہ ہو جائیں مختصراً۔ تو 3 نواقض کا کل بیان ہو چکا ہے۔ کون بیان کریں گے؟ وہ 3 کون کون سے ہیں؟ وہ 3 باتیں، کام جن سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، بے دین ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ان میں سے سب سے پہلا شرک۔ جو شرک کرے گا اس کے شرک کرنے سے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے اور کافر ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد شرک اکبر ہے جو مخرج عن الملہ ہے۔ دوسرے نمبر پر کافر، بے دین کو کافر نہ سمجھنا یا اس کے کفر میں شک کرنا، ان دونوں کاموں سے بھی انسان، مسلمان، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ قرآن اور سنت میں جن کو کافر قرار دیا ہے، جن اوصاف کے تحت، ان کو کافر ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر ان کے کفر میں شک کریں تو بھی اسلام سے خارج ہوگا، ان کو کافر نہ مانیں تو بھی اسلام سے خارج ہوگا۔ تیسرے نمبر پر، ہاں جی، ہاں جی، غیر مسلموں سے، مشرکوں اور کافروں سے یاری دوستی، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی وغیرہ، یہ بھی مرتد ہونے کا ایک سبب ہے، اس سے بھی اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ان تینوں باتوں سے بچنا ضروری ہے تاکہ ایمان اور اسلام کی حفاظت ہو سکے۔ تو آج چوتھا جو ناقض ہے ان میں سے چوتھا جو ہے یعنی اعتقادی نفاق۔ یعنی نفاق 2 طرح کا ہے، ایک عملی ہے، ایک اعتقادی ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون سا نفاق اسلام کے دائرے سے خارج ہونے کا باعث ہے؟ جو اعتقادی ہے، جس کو نفاق اکبر کہتے ہیں۔ تو نفاق کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں نفاق کی تعریف یہ ہے، یہ مصدر ہے نافقہ سے، نافقہ ینافق نفاقا اور منافقتاً۔ یہ النافقہ سے ماخوذ ہے، جو گو کے بل کی خفیہ نکاسی اور منہ کو کہتے ہیں۔ یعنی گو اس کے کئی بل ہوتے ہیں نکلنے کے لیے، اگر ایک کو شکار بند کر لیں تو وہ کہیں اور سے نکل جاتا ہے، اس کو بند کریں ادھر سے نکل جاتا ہے، ادھر سے نکل جاتا ہے، تو یہ اسی سے ہے نافقہ۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نفق سے ہے، جس طرح یہ سرنگ ہے نفق، جو ان بلوں کو کہتے ہیں جن میں گو چھپے رہتے ہیں۔ یہ عربی زبان میں نفاق کی تعریف۔ اب شریعت میں، دین میں منافقت کسے کہتے ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں؟ شرعی اصطلاح میں نفاق کا معنی یہ ہے اسلام اور نیکی کا اظہار کرنا، اسلام اور نیکی کا، ایمان کا اظہار کرنا اور کفر و شر کو چھپائے رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو
کافروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے منافقین کو، جیسا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کا فرمان ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں جائیں گے، ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پائے، یعنی کوئی ان کو جہنم سے چھڑانے والا نہیں ملے گا، کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ یہ سورہ نساء کی آیت 145 ہے۔ تو جہنم کا سب سے نچلا طبقہ حاویہ کہلاتا ہے، اس میں منافقین کو ڈالے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ وعید کافروں سے بڑھ کر ہے جہنم کے عذاب کے لحاظ سے۔ تو نفاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نفاق اکبر، اعتقادی نفاق جو ہمارا اصل موضوع ہے، دوسرے نمبر پر ہے نفاق اصغر یعنی عملی نفاق، اعتقادی نفاق جس کو نفاق اکبر کہتے ہیں، ایک عملی نفاق ہے جس کو نفاق اصغر کہتے ہیں۔ ان دونوں کا مختصر فرق اور تعارف، نفاق اکبر جو اعتقادی نفاق ہے جس میں ایک منافق بظاہر اسلام کی نمائش کرتا ہے لیکن اپنے اندر کفر کو چھپائے رکھتا ہے، اس طرح کے نفاق سے آدمی دین اسلام سے کلی طور پر خارج ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقہ حاویہ میں پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے شروع میں تمام برے اوصاف سے انہیں متصف کیا ہے، کبھی کافر کہا ہے، کبھی بے ایمان اور کبھی بے دین، اور دینداروں کے ساتھ ہنسی مذاق اڑانے والے سے ان کو تعبیر کیا ہے۔ تو ایسے لوگ، اور یہ ہمتاً ان کا کیا کام ہوتا تھا، اہل اسلام سے دشمنی کے لیے ٹوہ میں رہتے تھے، کوئی بھی موقع مل جائے ان کو گزن پہنچانے کے لیے، اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مسلمانوں کو بدظن اور بدنام کرنے کے لیے یہ اس کوشش میں رہتے تھے، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو یہ منافقین ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، ہر وقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ابھی بھی، ہر زمانے میں اور ہر جگہ یہ پائے جاتے ہیں جو اعتقادی نفاق رکھنے والے۔ دوسرے نمبر پر نفاق کے اصغر جو عملی نفاق ہے، اس سے مراد دل میں ایمان کے ساتھ ساتھ منافقوں کے اعمال میں سے کچھ کا ارتکاب کرنا، یعنی ایمان بھی ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ ایسا کوئی حرکت عمل وغیرہ کرنا جو اس کے منافی ہے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن وہ اپنے عادت سے مجبور ہیں۔ جیسے اس طرح کے نفاق سے انسان اسلام اور دین سے بے دین تو نہیں ہوتا، لیکن اسلام کے دائرے سے نکلنے کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے، خدشہ ہے ایسا نہ ہو کہ وہ اس میں بڑھتے بڑھتے اسلام سے مرتد ہی ہو جائیں، اس لیے یہ خدشہ ہے پھر بھی۔ تو ایسے لوگوں کے اندر ایمان اور نفاق دونوں ہوتے ہیں، اس کی دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ ہاں جی، جب بات کرے جھوٹ بولے، اور وعدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کرنا، اور اگر امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرنا، امانت کو ادا نہیں کرنا، وہ بددیانتی کرتے ہیں۔ یہ 3 مشہور ہیں جو ایک ہی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ تو ان کے علاوہ بھی ان کے اوصاف کسی حدیث میں چوتھے علامت کا بھی ذکر ہے، بعض میں 5 کا ذکر ہے، جیسا کہ یہ 3 تو متفق علیہ روایت میں ہے، بخاری مسلم دونوں میں۔
اس کے علاوہ ایک روایت میں ہے کہ ان کی 4 نشانیاں ہیں، ان میں سے چوتھی نشانی یہ ہے کہ اقرار کرنے کے بعد دھوکہ کرنا، اقرار کر لیا پھر اس سے مکر جانا، دھوکہ کرنا۔ اور ایک روایت میں 5ویں نشانی یہ بتلائی گئی ہے کہ تکرار میں گالی گلوچ بکنا، جب کسی سے منہ ماری ہو، لڑائی جھگڑا بحث تکرار ہو تو اس میں گالی بکنا، گالی گلوچ، برا برا اللہ انتان کرنا، یہ بھی منافق کی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سب ان کا تعلق نفاق سے ہے۔ جس میں یہ سب جمع ہو جائیں اس کا ایمان یقیناً محل نظر ہے، اور جس کا قدر کم پائی جائیں اتنا ہی اس میں یہ خدشہ ہے کہ نفاق کا۔ تو یہ عملی نفاق ہے جو کفر نہیں ہے لیکن خدشہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین دوزخ کے سب سے نیچے والے درجے میں داخل ہوں گے۔ یہ سورہ نساء کے آیت نمبر 145 ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بیان فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، دعویٰ تو اللہ اور آخرت پر ایمان کا کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں وہ ان پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، ان کا یقین نہیں ہے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ آخرت کے دن پر ان کا ایمان ہے، یقین ہے۔ اب ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، رب کائنات کو دھوکہ دینے کے لیے اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کے لیے یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، دیتے تو دھوکہ اللہ اس مومنوں کو، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن لاشعوری میں لوگ دوسروں کو دھوکہ دے کر ہوشیاری کا اظہار کرتے ہیں کہ جی میں بڑا ہوشیار ہوں، دانشمند ہوں، حقیقت میں خود دھوکے میں ہیں۔ تو یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8-9 ہے۔ اسی طرح سورہ منافقون میں بھی اللہ رب العزت نے ان کے وصف بیان کیا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، یعنی منافق تیرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہماری گواہی ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تو اس کا رسول ہے، لیکن چونکہ حقیقت میں منافق کا قول ان کے عقیدے کے مطابق نہ تھا، ان کو یقین تو نہیں تھا، لیکن زبان سے اوپر سے وہ کہتے تھے کہ آپ رسول ہیں، لیکن حقیقت میں آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اس لیے ان لوگوں کے شاندار اور تاکیدی الفاظ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں جھٹلا دیا، یعنی اللہ نے فرمایا یقینی طور پر منافق جھوٹے ہیں۔ اسی لیے کیا فرمایا یہاں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ایمان والے نہیں ہیں، اس کا اظہار کرتے ہیں، نبی ہونے کا زبانی اقرار کرتے ہیں ظاہری طور پر، لیکن دل سے ان کو یقین نہیں ہے۔ دل سے یقین نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہیں؟ یہ اسلام سے خارج ہیں۔ دراصل وہ ایماندار نہیں، وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر کے اور اپنے کفر کو چھپا کر اپنی جہالت سے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور اس سے نفع دینے والی اور اللہ کے ہاں چل جانے والی کارگری خیال کرتے ہیں، جیسا کہ بعض مومنوں پر ان کا یہ مکر چل جاتا ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ کا فرمان ہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ ان سب کو کھڑا کرے گا محشر میدان میں، تو جس طرح وہ یہاں اس دنیا میں ایمان والوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے،
اور سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کچھ ہیں، خبردار یقیناً وہ جھوٹے ہیں، وہ سچے نہیں ہیں اس دعوے میں ایمان کے۔ یہ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 ہے۔ جیسا کہ اور جگہ پر فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ وہ انہیں کو دھوکہ میں رکھنے والا ہے، یعنی اپنے آپ کو حقیقت میں دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منافقوں کی یہی حالت ہے کہ زبان پر کچھ، دل میں کچھ، عمل کچھ، عقیدہ کچھ، صبح کچھ شام کچھ، کشتی کی طرح جو ہوا کے جھونکے سے کبھی ادھر کو ہو جاتی کبھی ادھر کو، یہ پلٹے کھاتے رہتے ہیں۔ تو ان میں ان کا جو وصف بیان ہوا ہے وہ کیا فرمایا؟ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں اور وہ انہیں اس چال بازی کا بدلہ دینے والا ہے، اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، سستی میں، بھاری بوجھل ہو کر، صرف لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ کس لیے نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم بھی نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اور یاد الہی تو یوں ہی برائے نام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن ٹھونگے مارتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، ان میں ذکر، اذکار، قرآن کی تلاوت وغیرہ بہت ہی کم کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ سے جس قدر ہو سکے اس منافقانہ نشانی کو دور کریں، علامت کو۔ جب نماز پڑھیں خوشی سے، اس کو ایک عبادت سمجھ کر چستی سے اس کو ادا کریں، اور سکون اطمینان سے قرات بھی لمبا کریں، رکوع بھی، رکوع سے اٹھ کر بھی، سجدے میں بھی اور سجدے سے اٹھ کر بھی، اتحیات بھی، دعائیں پڑھ کر تسلی، سکون، اطمینان سے نماز ادا کریں، تاکہ اس خدشے سے، اس وصف سے ہم بری ہو جائیں۔ اسی لیے دیکھیں نماز کے دوران ٹائم دیکھ رہا ہوتا ہے، ابھی رکوع میں نہیں گیا، ابھی دوسری رکعت، ابھی تیسری، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مسجد میں آتے نہیں ہیں اولاً، اگر کسی مقصد سے آئیں تو پھر آئیں گے دیر سے پیچھے رہیں گے، اور جو سلام پھیرتے ہی دوڑ لگائیں گے، بھاگیں گے۔ ان کو مسجد میں رہنے سے تکلیف ہوتی ہے، سکون، اطمینان، قرار اور چین نہیں پاتے، اسی لیے تسلی اطمینان سے نماز بھی نہیں پڑھتے، ٹھونگے مارتے ہیں، اس طرح جیسے کوا چونچ بھرتا ہے، مرغی دانے چنتا ہے، اس طرح جلدی جلدی سے۔ اس لیے چاہیے کہ نماز ہم اطمینان سے پڑھیں، سکون، راحت سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایک حالات، مواقع بیان فرمائے، ان موقعوں پر نماز درست نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ آپ کا خشوع خضوع نہیں رہتا، دھیان نہیں رہتا نماز میں، سکون اطمینان سے، تسلی سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کب؟ جب آپ کو سخت بھوک لگی ہو۔ نماز میں یہی خدشہ رہے گا، میں جب بھوک لگی ہے، چوپڑی یا گوشت بوٹی چن چن کے میرے ساتھی کھا جائیں گے، پتہ نہیں میرے لیے کچھ بچے بھی یا نہ بچیں، دھیان سارا کھانے کی طرف ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بھوک زیادہ لگی ہو، کھانا تیار ہو، کھانا کھاؤ، پھر تسلی اطمینان سے، سکون سے نماز پڑھو۔ اسی طرح بول براز کی حاجت ہو تو اس کو گھٹ کر آ کے آپ نماز پڑھیں، نماز میں یہی خیال رہے کہیں ہوا نہ نکل جائیں، کہیں پیشاب کے قطرے نہ نکل جائیں، کہیں کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اسی خیال میں رہے، تکلیف محسوس کرتے ہوئے آپ نماز پڑھیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ قضاء حاجت کریں، پخانہ پیشاب سے فارغ ہو کر
سکون اطمینان سے نماز پڑھیں۔ اسی طرح اونگ آتے ہوئے اس حالت میں بھی نماز سے منع فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دعا کے بجائے اپنے آپ کو بد دعا دیں اور اسے پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، کس حالت میں ہوں، قیام میں ہوں یا رکوع میں ہوں، رکوع سے اٹھ کر کھڑے قوما میں ہیں یا سجدے میں ہیں یا تشہد میں ہیں، پہلی رکعت ہے دوسری ہے کون سی رکعت ہے، اسے پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے کہا کہ پہلے اپنے اس مجبوری کو دور کرو، پھر سکون اطمینان سے پڑھو۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جی جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے کھانا شروع کرو، کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور نماز کا وقت آ جائے تو سو جاؤ کہ جی میں نے سکون اطمینان سے نماز پڑھنی ہے، نیند دور کر کے جی مجھے قضاء حاجت کی ضرورت ہے، نہیں، اسی حساب سے پہلے فارغ ہو جاؤ قبل وقت۔ اسی لیے اذان اور اقامت کے درمیان میں کم از کم مغرب کے درمیان 10 منٹ کا وقفہ ہے، اور عام نمازوں میں 15 منٹ کا وقفہ ہے، اور فجر کی نماز میں خاص طور پر 20-25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور نماز کی قرات بھی لمبا کرنے کا حکم ہے، لمبی صورتیں پڑھو تاکہ اگر کوئی کسی وجہ سے لیٹ ہو جائیں آتے آتے اس کی رکعت چھوٹ نہ جائے۔ اسی لیے حکمت عملی بھی یہی ہے، جماعت کے دوران پہلی رکعت کو لمبا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جماعت میں شامل ہو سکیں، پھر دوسری رکعت کو اس سے مختصر، پھر تیسری کو اس سے بھی مختصر، پھر چوتھی کو اس سے بھی مختصر۔ لیکن آج ہمیں ایک ہی حدیث یاد ہے، افتان یا معاذ، یہ ہمیں یاد ہے، لیکن آگے باقی سارا کچھ ہم بھول جاتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو فتان قرار دیا، کیوں؟ اللہ کے رسول کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ کر محلے کی مسجد میں آ کے امامت کرایا، پھر سورہ بقرہ شروع کیا۔ آج اگر کوئی والضحیٰ پڑھیں، والفجر پڑھیں، اور اگر معمولی اس طرح کی صورت پڑھیں تو پھر یہ فتان ہے، یہ فتنہ باز ہے۔ دیکھیں لوگوں کو مشقت میں ڈالتے ہیں، 5 منٹ لگایا نماز میں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نماز میں اس قدر سجدے میں رہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہو گیا کہیں اللہ کو پیارے نہ ہو گئے ہوں، فوت نہ ہو چکے ہوں، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، کیوں؟ رب سے ملاقات ہے، ان کو سکون اطمینان ہوتی ہے مومن مسلمانوں کو۔ اس لیے یہ منافق کی نشانی ہے، نماز ان کے لیے مشکل ہے، پڑھتے نہیں ہیں، اگر پڑھیں مصلحت کے تحت تو پھونگے مارتے ہیں جلدی جلدی سے، دعائیں تلاوت کم سے کم کر کے۔ اسی لیے ہمارے بھائی تو فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اگر قرات کریں تو چھوٹی چھوٹی صورتیں، اور رکوع میں سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی العظیم 3 بار، باقی دعائیں جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے، اور رکوع سے اٹھ کر پڑھتے ہی نہیں ہیں دعا، اور دونوں سجدوں کے درمیان میں کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگوں کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے بدتر چوری کرنا یہ بدترین گناہ ہے۔ جب چور چوری کرتا ہے وہ مومن نہیں رہتا، ایمان چھن جاتا ہے، لیکن سب سے بدترین چور وہ شخص ہے جو نماز سے چوری کرے۔ صحابہ کرام فرمایا اللہ کے رسول یہ کوئی چوری کرنے والی چیز ہے، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا کہ رکوع قیام، رکوع سے اٹھ کر رکوع میں، سجدے سے اٹھ کر تسلی اطمینان نہیں کرتا، یہ نماز سے چوری ہے۔ اسی لیے ایسے نمازی ہیں جن کو نماز ان پر لعنت اور پھٹکار بھیجتے ہیں، بددعائیں دیتے ہیں، ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جس طرح تو نے میرا ستیہ ناش کیا ہے اللہ تیرا ستیہ ناش کرے، تجھے تباہ برباد کرے۔ اور ایسے بھی ہیں جو 60 سال سے نمازی ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے، لیکن اس کی ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی، ایک نماز بھی۔ کیا بنے گا میرے بھائیوں؟ اس صحابی کو دیکھیں جس نے مسجد کے کونے میں 2 رکعت پڑھ کر رسول اللہ کے دربار میں آ کر سلام کیا، آپ نے اس کی نماز کو کل عدم قرار دیا۔ کس لیے؟ کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کان یرمکہ، آپ اس کی نماز کو دیکھ رہے تھے،
ان کا مشاہدہ فرما رہے تھے یہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی سے پڑھ کر آیا، سلام کیا، سلام کا جواب دیا، دوبارہ بھیجا، سپارہ بھیجا، 3 بار اس نے اس طرح نماز پڑھی، 3 بار آپ نے کہا تو نے پڑھی ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، دوبارہ جا کے پڑھ لے، دوبارہ جا کے پڑھ لے، 3 بار دوہرا کے پڑھ لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو نے پڑھی ہی نہیں۔ کیا بنے گا نمازوں کا؟ فکر کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا شمار بھی منافقوں میں سے ہو جائے۔ اللہ المستعان۔ اسی طرح یہ لوگ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اپنے طور پر، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 9 ہے۔ اس لیے اللہ کو یا مومنوں کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنا ضائع کرے گا، برباد کرے گا۔ اس لیے منافقوں کی جو نشانیاں ہیں ان سے بچیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی منافقوں کے لیے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مشکل ہے۔ سونے کا وقت ہوتا ہے، عشاء کے وقت کھانے کا، اندھیرا ہے، اندھیرے میں کتنے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کون آیا کون نہیں آیا، تو موقع ملتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، سو جاؤ، نہیں آتے ہیں۔ اور فجر کی نماز میں نرم گرم بستر چھوڑ کے، سردی میں، گرمی ہے تو گرمی، نیند کا وقت ہے، تو یہ منافقوں کی نشانی ہے۔ ان کے لیے 2 نمازیں باری اور بوجھل ہے۔ اور ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان، منافق اور کافر کی مثال کن باتوں سے دی؟ حدیث رسول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن، یہ ابن ابی حاتم کی روایت ہے، مومن، کافر اور منافق کی مثال ان 3 شخصوں جیسی ہے جو ایک دریا پر گئے تینوں۔ ایک تو کنارے ہی کھڑا رہ گیا، اندر گھسا ہی نہیں، کنارے پر رک گیا، ذرا غور کریں۔ دوسرا پار ہو کر منزل مقصود کو پہنچ گیا، دریا پار کر کے جہاں جانا تھا وہاں تک پہنچ گیا۔ تیسرا اترا پانی میں، سمندر میں، دریا میں، مگر جب بیچوں بیچ پہنچا تو ادھر والے نے پکارنا شروع کر دیا، پیچھے والے نے، کہ جی واپس آ جاؤ۔ جو باہر کھڑا تھا وہ بلانے لگا، اور ادھر جو پار لگا تھا وہ ادھر بلانے لگا، وہ ادھر آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ، ڈونگا نہیں ہے پار کا، جب آ جاؤ، مشکل نہیں ہے، ڈرنا نہیں۔ وہ ادھر بلا رہے ہیں، یہ ادھر بلا رہے ہیں۔ اب یہ حیران ہے، ادھر جاؤں یا ادھر آ جاؤں؟ حیران میں ابھی کھڑے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ادھر سے پانی کی لہر آیا، اس کو ڈبو کر لے گیا۔ جو باہر کھڑا ہے کون ہے؟ یہ کافر ہے۔ اور جو درمیان میں حیران ہے، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، ان کا مانوں یا ان کا مانوں، یہ منافق ہے۔ اور جو پار لگ گیا، منزل مقصود کو پہنچ گیا، وہ مومن ہے۔ اندازہ لگا لو کس قدر عظیم اور واضح مثال ہے۔ اسی لیے منافق وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی راضی رہے، وہ بھی راضی رہے، ان کو بھی خوش رکھو، غیر مسلموں کو بھی، اور جو مومن مسلمان ہیں ان کو بھی خوش رکھو۔ اگر ان سے کوئی مفاد وابستہ ہو نماز مسجد میں آنے میں تو مسجد میں چلو، اگر باہر کوئی مفاد وغیرہ ہو تو ان بے نمازوں کے ساتھ رہو۔ ہر دونوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر لیتا ہے، دیکھتا ہے کس میں مصلحت مفاد ہے، تو ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر اللہ کے دین سے اعراض کرنا، دین اسلام سے، شریعت سے، قرآن اور سنت سے منہ موڑ لینا، بے رغبتی کے اظہار کرنا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام سے اتنی لاپرواہی اور غفلت کہ دین کے وہ مبادیات اور اعتقادی مسائل بھی نہ سیکھے کہ جن کے ذریعے انسان مسلمان بنتا ہے یا کفریہ عقیدے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ نہ تو اللہ تعالیٰ کے دین کو سیکھنا، نہ ہی رب کائنات کی عبادت کرنا۔
یہ دونوں چیزیں انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اس لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے، اور سیکھنے کے بعد طریقہ محمدی کے مطابق خشوع خضوع سے، اخلاص سے اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو۔ تو جب سیکھے نا، عبادت نہ کریں، دین سے ناواقف ہو، تو وہ کس کی پوجا کرتا ہے؟ شیطان کی۔ پھر شیطان اس کے ساتھ جس طرح مرضی کھیل کھیلیں، کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا۔ یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس سے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے، وہ پھر بھی منہ موڑے رہے، اور جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بیچ رکھا ہے اسے بھول جائے۔ بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، یعنی وہ حق بات قبول نہیں کر سکتے، اس پر سوچ بچار نہیں کر سکتے، ان کے دلوں پر پردہ ہے، اور اس سے سمجھ نہیں سکیں گے حق کو، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، کانوں پر بھی پردہ ہے، حق بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، سن نہیں سکتے، توفیق نہیں ملتی۔ گو تو انہیں ہدایت کی طرف بلاتا رہے، لیکن یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، یہ ہدایت کے قابل نہیں ہے، اس طرف آئیں گے ہی نہیں، سنیں گے نہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا پہلا حربہ ہے، جی اس قریب ہی مت جائیں، سنیں ہی نہ۔ یہ سورہ کہف آیت نمبر 57 ہے۔ دوسرے مقام پر فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے واز کیا گیا، پھر بھی اس نے ان سے منہ پھیر لیا۔ یقین مانو کہ ہم بھی گناہگار سے انتقام لینے والے ہیں۔ اللہ نے ان کو مجرم قرار دیا اور فرمایا میں ان سے انتقام لوں گا اس بے رغبتی کے اظہار کا۔ اور یہ بھی فرمایا ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون۔ ہم نے آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان کے تمام چیزوں کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک ہی مدت معین کے لیے پیدا کیا ہے، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں منہ موڑ لیتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ یعنی آسمان اور زمین کی پیدائش کا ایک خاص مقصد بھی ہے، اور وہ ہے انسانوں کی آزمائش۔ دوسرا اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر ہے، یہ زمین آسمان فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گا، یہ چاند سورج کی یہ اس قدر روشنی یہ ماند پڑ جائے گا، اندھیرا چھا جائے گا، مدھم ہو جائے گا، یہ دریا سمندر خشک ہو جائیں گے، آگ لگ جائے گا، خشک ہو جائیں گے۔ جب وہ وقت آ جائے تو آسمان اور زمین کا موجودہ نظام سارا بکھر جائے گا، نہ آسمان یہ آسمان ہوگا، نہ زمین یہ زمین ہوگی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن زمین اس زمین کے سوا اور ہی بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے روبرو ہوں گے۔ کیا بنے گا اس دن؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر اعراض یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے دل اور کردار و عمل سے فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑ لے، نہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرے نہ تکذیب، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی رکھے نہ دشمنی، اور جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ مدارج السالکین میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ تو یہ منافق ہیں، جھٹلائیں گے تو بھی اس کی کلی کھل جائے گی، لوگوں میں ذلیل ہوگا، وہ جھٹلائیں گے بھی نہیں اور یقین بھی نہیں کریں گے۔
یعنی دوغلا پالیسی وہ اپنائے گا۔ تو چھٹے نمبر پر جو نواقض ہے وہ شک کرنا، یہ پانچواں ہے منہ موڑ لینا، اس کی طرف دھیان ہی نہ دینا، نہ جٹلانا، نہ اس پر یقین رکھنا۔ اب چھٹے نمبر پر اس میں شک اور تردد کرنا، بلکہ اس کے برعکس ہمیں یقین ہونی چاہیے یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تو یقین کے بجائے اس میں شک اور تردد یہ اسلام سے، ایمان سے خارج کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ شک نہیں کرنی چاہیے، یعنی تصدیق و تکذیب کے درمیان تردد، نہ وہ تصدیق کر لیتا ہے نہ جٹلاتا ہے، بلکہ وہ تردد کا شک اور تردد کا شکار ہو جاتا ہے۔ بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک شک کا خاتمہ اور کامل تصدیق پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کا فرمان ہے انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 ہے۔ یعنی جنگ سے بہانے وغیرہ ڈھونڈتے ہیں، جب عام اعلان ہو جائے کہ جی نکلو تو پھر ہیلے بہانے تراشتے ہیں، جی میں بیمار ہوں، جی میری یہ مجبوری ہے، میری یہ مصروفیت ہے۔ تو بہانے کون ڈھونڈتے ہیں؟ جن کا ایمان کمزور ہے، اور جن میں یقین ہے۔ تو اس صحابی کو بھی دیکھیں، پہلی رات ہے بیوی کے ساتھ، ابھی ہم بستری سے فارغ ہوئے ہیں، ادھر سے کان میں آواز پڑتی ہے نکلنے کے لیے، چل پڑتے ہیں۔ ابھی غسل کا بھی موقع نہیں آیا، جنگ میں شہید ہو گیا، پھر کیا نتیجہ نکل آیا؟ فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ ہوائی پھیر نہ کریں، ہاتھ کھڑے کریں، اور جواب درست ہوگا تو انعام لے لیں۔ یہ کون سے صحابی ہے جن کو فرشتوں نے غسل دیا؟ یہ تاریخ میں ایک ہی واقعہ ہے، کوئی دوسرا تیسرا واقعہ نہیں۔ ہاں جی، کون کون بتائیں گے؟ تین ہی ہیں بس۔ ہاں جی، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جس پر صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعجب کرتے ہیں۔ جب پتہ لگایا تو بیوی نے بتایا کہ یہ پہلی ملاقات تھی، ابھی غسل کا بھی موقع نہیں ملا تھا، ادھر سے آواز تو چلے گئے ہیں، تو فرشتوں نے غسل دیا۔ کتاب لینا ہے، کارڈ لینا ہے؟ جی لے لیں، ان میں سے جو مرضی۔ تو شک نہیں کرنی چاہیے، تردد نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے جنگ سے، جہاد سے پیچھے رہنے والے خطرے میں ہیں۔ حدیث ہے جس نے سوچا بھی نہیں، اس کے لیے پلانی وغیرہ بھی نہیں بنایا۔ پلانی کیا ہے؟ ٹریننگ وغیرہ لے لو، ارادہ، پختہ ارادہ بنو۔ وہ والی نہیں کہ جی بے شک نہ نکلو لیکن نیت کر لو، نام لکھوا لو، جس طرح ہمارے تبلیغی بھائی کرتے ہیں، بے شک نہ جائیں لیکن نیت کر لو، نام لکھوا لو۔ نہیں، دل سے نیت ہونی ضروری ہے، اور اگر ارادہ ہوتا تو آپ اس کے لیے تیاری کرتے، وقت بچا کر، کام سمیٹ کے، خرچہ وغیرہ گھر والوں کا، اپنا خرچہ نکال کر آپ اس کے لیے ٹریننگ لیتے، بندوبست کرتے کہ جی اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں کودوں گا میدان میں۔ اگر آپ نے آج تک سوچا نہیں ہے، اسی حالت پر مر جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، جاہلیت کی موت، نفاق کی موت مرا ہے۔ اس لیے سوچ ہونی چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، اور موقع ملے تو ٹریننگ لے لیں، تربیت حاصل کریں، سوچیں، پروگرام بنائیں۔ تو 7ویں نمبر پر انکار کرنا، اعراض کرنا 5واں، اور شک کرنا 6، 7واں کیا ہے؟ انکار کرنا، نہ ماننا۔
یعنی جانتے بوجھتے انکار، یہ دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کی تکذیب ہے، یعنی دل کی تصدیق کے ساتھ زبان کی تکذیب۔ مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو دین کی کسی بات کا علم حاصل ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ یہ دین کی بات ہے، پھر بھی وہ اس کا انکار کر دے تو وہ ایمان سے خارج اور کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن یہ ظالم تو اللہ کے آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ حقیقت میں انبیاء بھی اللہ کے آیتوں میں سے ہیں، قرآن مجید بھی اللہ کے آیتوں میں سے ہیں، تو ان کو نہ ماننا یہ انکار ہے۔ ان کے انکار کرنے سے، نہ ماننے سے اسلام اور ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد اس کا انکار کریں گے تو وہ مرتد ہوگا، خارج ہوگا۔ اگر کلمہ پڑھا ہی نہیں تو وہ مسلمان ہی نہیں۔ استغفر اللہ۔ ترمذی وغیرہ کی ایک روایت ہے کہ ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھیں، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اللہ کی وحدانیت، الوہیت جب تک بیان نہیں کیا، جب تک ان بتوں کا انکار نہیں فرمایا، اس وقت تک آپ ہر دل عزیز تھے، ہر کوئی صادق اور امین کہتے تھے، بلکہ وہ اپنوں پر اعتبار نہیں کرتے تھے، آپ پر اعتبار کرتے ہوئے جب آپ ہجرت کریے نکلے تو آپ کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپرد کر کے، ان کے حوالے کر کے یہ فلان کا، یہ فلان کا، یہ فلان کا ہے، ان کو امانتیں دے کر پھر تم پیچھے آ جانا ہمارے۔ اتنا آپ کو صادق امین مانتے تھے، لیکن جب کہا جاتا کہ یہ ایک اللہ، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی نفع نقصان کا مالک، عبادت کا لائق وہی، تو اب یہاں آ کے اختلاف شروع ہو جاتا تھا۔ اور یہی آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ جی داتا صاحب کو، جی گنج باغ صاحب کو، فلان دربار والے کو، فلان درگاہ والے کو، فلان پیر میرا وہ مرشد ہے، میرا وہ امام ہے، میرا فلان ہے، فستان ہے۔ یہاں آ کے اختلاف شروع ہو جاتا ہے کہ جی اماموں کو کچھ نہ کہو، جی بزرگوں کو کچھ مت کہو، یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ ہمارے فلان ہیں، اولیاء ہیں، فلان ہے، فستان ہے۔ کس اللہ کے ولی سے دشمنی، اس کو جو صحیح معنوں میں اللہ کا ولی ہو اس کے بارے میں بدگمانی، غلط نظریہ، اس کی گستاخی، اللہ سے جنگ ہے۔ لیکن ہو تو اللہ کا ولی، اگر ہے ہی اولیاء شیطان ہے تو پھر فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جب تک ان کا انکار نہیں کریں گے آپ کا ایمان خطرے میں ہے۔ ان کو انکار کرنا ہوگا، کھرے کھوٹے کی تمیز پہچان ضروری ہے۔ تو ابو جہل نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد، ہم تم کو نہیں بلکہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو اس کو جھٹلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اگرچہ یہ سنداً ضعیف ہے لیکن صحیح روایت سے اس کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے۔ آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق، رفعت کردار اور امانت و صداقت کو تو خوب جھوم جھوم کر بیان کرتے ہیں اور اس موضوع پر فصاحت و بلاغت کے دریا بہاتے ہیں، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ انقباض محسوس کرتے ہیں۔ اگر جب حدیث وغیرہ آ جائیں، مسئلہ آ جائیں کہ جی آج تک ہمارے باپ دادا اس طرح کرتے آئے ہیں، پورا ملک اس طرح کرتے آئے ہیں، سارے اس طرح کرتے ہیں، سواد اعظم یہ ہماری دلیل ہے کہ جی سارا پاکستان، ہندوستان سبھی اس طرح کرتے ہیں، اکثر لوگ اس طرح کرتے ہیں، تم تو تھوڑے ہو یہ بات کرنے والے، آج تک ہم نے سنا نہیں ہے، کوئی اس کو کرتا نہیں ہے۔ یہ دلیل ہے لیت لال۔ اگر اس سے بھی آگے کہتا ہے کہ کوئی ہر وہ بات
جو ہمارے مذہب سے ٹکرائے، امام کے فرمان سے، یا وہ حدیث اس کا اور کوئی اس کی تعویل، اس کا کوئی اور معنی مفہوم سمجھا جائے گا ظاہر معنی مفہوم کے علاوہ، یا اس کا حکم منسوخ ہے، وہ قابل عمل نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اور کسی نے یہاں تک کہہ دیا لعنت ربی کاعداد الرمل علی من انکر قول ابی حنیفہ، اس شخص پر ریت کے ذرے کے برابر لعنت اور پھٹکار ہو جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فرمان کو ٹکرائے۔ کاش یہ کہتے کہ جو رسولم کے فرمان کو ٹکرائے اس پر لعنت ہو، پھٹکار ہو، تو کیا مزے کی بات ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، ابو یوسف اپنے شاگردوں سے، کہ مجھ سے ہر بات مت لکھو، آج کچھ بات کر دیتا ہوں، مسئلہ بیان کرتا ہوں، کل اس کے خلاف، پرسوں کوئی اس کے خلاف، چوتھ اس کے خلاف، کبھی ہم اس سے رجوع کر لیتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ کوئی اور سوچ ہمارا بن جاتا ہے، لہذا جو سنتے ہیں وہ سب مت لکھو۔ اور آپ کا فرمان ہے حرام ہے اس شخص کے لیے کہ جو ہمارے مسلک کا فتویٰ دیں کہ امام ابو حنیفہ کا یہ حکم ہے، یہ فرمان ہے، جب تک اس کو اس دلیل کی بنیاد کا پتہ نہ چلے، کس دلیل کی بنیاد اور روشنی میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، حرام قرار دیا۔ اور ائمہ میں سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تو واضح الفاظ میں فرما گئے ہیں لا تقلدنی ولا مالکا ولا الشافعیہ ولا الاوزاعیہ، یہ اس کے وقت کے زمانے کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ امام ابو حنیفہ تو اللہ کو پیارے ہو چکے تھے اس وقت، تو نہ مالک کی تقلید کرو، نہ میری، نہ شافعی، نہ اوزاعی، یہ شام کے عالم ہیں، لیکن وہیں سے ولیکن خذوا من حیث اخذوا، وہیں سے استنباط کرو، دلیل لے لو، مسئلہ لے لو دین جہاں سے ان ائمہ کرام نے لیا ہے۔ اور امام شعرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو وہ اگر اس دور میں ہوتے، اس دور میں جو پرنٹنگ وغیرہ کا علم کا جو پرچار وغیرہ، اس کا در مداری، اس ذرائع ابلاغ وغیرہ ہے، اس دور میں وہ آتے تو یقیناً اس کے قیاس آ رہے کم سے کم ہوتے، وہ حدیث کے مطابق فتویٰ دے دیتے، لیکن اس وقت سب لوگوں کے سینے میں محفوظ تھا، ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو جس مسئلے کے بارے میں کوئی دلیل نہیں پہنچی انہوں نے اپنے رائے قائم کر لیا، اس لیے ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں فقہ و قیاس اور اقوال ائمہ کو ترجیح دیتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ کس کا کردار ہے جس سے انہوں نے اپنایا ہوا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس لیے ہمیں حق بات کی جستجو ہونی چاہیے کہ ہم اس کو حاصل کریں، جستجو کریں، ٹوہ لگا لیں کہ قرآن اور سنت کو ہم سیکھیں، وہیں سے ہم لے لیں جو اصل رائے ہے۔ اور یہ ایک واقعہ، اسی پر بات ختم کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو اس سلسلے سے متعلق ہے، امام محمد بن اسحاق رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت زہری رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو بیان کرتے ہوئے، واقعہ یہ ہے کہ اس میں ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک، ان تینوں بڑے بڑے لیڈر کافروں کا واقعہ ہے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک، یہ تین، ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ رات کے وقت پوشیدہ طور پر آ کر ایک دوسرے کی بے خبری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی قرآن سننا۔ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے صبح تک قرآن سنا، روشنی ذرا سی نمودار ہوئی تو یہ واپس چلے تینوں، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے چھپ کر یہ قرآن سنتے تھے، لوگوں سے چھپ کر۔ ان کو خدشہ رہتا تھا کہ ہم آتے ہیں تو ہم دوسروں کو تو روکتے ہیں، اس خدشے کے تحت کہ دوسرے سنیں گے تو وہ پکے مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے ان کو ڈراتے تھے۔ اور یہ تینوں لیڈر خود چوری چھپے آ کے سنتے تھے، رات بھر سنتے رہنا
اور جب تھوڑا بہت روشنی شروع ہو جائے تو پھر پلٹ جاتے تھے۔ اتفاقاً ایک چوک میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی، حیرت سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت یہاں کہاں؟ پھر ہر ایک دوسرے سے صاف صاف کہہ دیتا کہ حضور سے قرآن سننے کے لیے چپ چاپ آ گئے تھے، اب تینوں بیٹھ کر معاہدہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، تو بھی نہ، میں بھی نہیں آتا ہوں، فلان بھی نہ آئے، نہ سنا کریں، کہ آئندہ ایسا نہ کرنا، اور ورنہ اوروں کو خبر ہوئی اور وہ آئے تو وہ سچے پکے مسلمان ہو جائیں گے۔ دوسری رات کو ہر ایک نے اپنے طور پر یہ گمان کر کے کہ کل رات کے وعدے کے مطابق وہ دونوں تو آئیں گے نہیں، میں تنہا کیوں نہ جاؤں، میرے جانے کی کسے خبر ہوگی، اپنے گھر سے پچھلی رات کے اندھیرے میں ہر ایک چلا اور ایک کونے میں دب کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تلاوت قرآن کا مزہ لیتا رہا اور صبح کے وقت واپس چلا ہے۔ اتفاقاً آج بھی اسی جگہ تینوں کا میل ہو گیا، اتفاقاً وہی مل جاتے ہیں تینوں جنہوں نے کل معاہدہ کیا تھا کہ کل سے کوئی نہ آئے، میں بھی نہیں آؤں گا، تم بھی نہ آئیں، اتفاقاً وہاں سے پھر مل گئے دوسری دن رات۔ ہر ایک نے ایک دوسرے کو بڑی ملامت کی، بہتان ملامت کی، اور نئے سرے سے عہد کیا کہ اب ایسی حرکت نہیں کریں گے، لیکن تیسری شب پھر صبر نہ ہو سکا اور ہر ایک اسی طرح پوشیدہ طور پر پہنچا اور ہر ایک کو دوسرے کے آنے کا علم بھی ہو گیا، پھر جمع ہو کر اپنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے اور بڑی سخت قسمیں کھا کر قول و قرار کیے کہ اب ایسا نہیں کریں گے، نہ میں آؤں گا نہ تم میں سے کوئی آئیں۔ صبح ہوتے ہی اخنس بن شریک کپڑے پہن کر تیار ہو کر ابو سفیان بن حرب کے پاس اس کے گھر میں گیا اور ان سے کہنے لگا، اے ابو حنظلہ، یہ ان کی کنیت ہے، ایمان سے بتاؤ، سچ سچ کہو، جو قرآن تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنا، اس کی بابت تمہاری اپنی ذاتی رائے کیا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے، ابو ثعلبہ، یہ اخنس بن شریک کی کنیت ہے، سنو، واللہ بہت سی آیتوں کے الفاظ، معنی اور مطلب تو میں سمجھ گیا، اور بہت سی آیتوں کو، ان کے مراد کو میں نہیں جانتا۔ تو اخنس نے کیا کہا؟ واللہ یہی حال میرا بھی ہے، یعنی کچھ تو میں بھی سمجھ گیا، کچھ میرے سمجھ سے بھی بالاتر ہے۔ اب یہاں سے اٹھ کر اخنس ابو جہل کے ہاں جاتا ہے، ابو سفیان کے پاس سے جا کر ابو جہل کے پاس، اور کہنے لگا، ابو الحکم، یہ ان کی کنیت ہے ابو جہل کی، تم سچ بتاؤ، جو کچھ تم حضور سے سنتے ہو اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا، سن، جو سنا ہے اسے تو ایک طرف رکھ دے، بات یہ ہے کہ بنو عبد مناف اور ہم میں ایک دوسرے کے مقابلہ ہے، وہ ہم سے اور ہم ان سے بڑھنا اور سبقت کرنا چاہتے ہیں، خاندانی مقابلہ بازی ہے، اور مدت سے یہ رسہ کشی ہو رہی ہے، انہوں نے مہمانداریاں اور دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں تو ہم نے بھی یہی کیا، انہوں نے عوام الناس کے ساتھ احسان و سلوک کیے تو ہم نے بھی اپنی تھیلیوں کے منہ کھول ڈالے، گویا ہم کسی معاملے میں ان سے کم نہیں رہے، پیچھے نہیں رہے۔ اب جب کہ برابر کی ٹکر چلی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا، ہم میں ایک نبی ہے۔ اب ہم نبی کہاں سے لائیں؟ ان میں نبی آیا ہے، ہم میں ایک نبی ہے، سنو، چاہے ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے، نہ تو ہم اس کی تصدیق کریں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تصدیق کریں گے نہ مانیں گے، ان کی تصدیق بھی نہیں کریں گے، ان کو مانیں گے بھی نہیں۔ تو اخنس مایوس ہو گیا اور اٹھ کر چل دیا۔ یہ دیکھو، ابو سفیان نے بھی اور ابو جہل نے بھی اقرار اعتراف کر لیا کہ واقعی یہی ہے، لیکن ضد، ہٹ درمی، چودراہٹ کی وجہ سے آج یہی مسئلہ ہمارے ہاں بھی ہے کہ جی اگر ہم اس مسئلے کو مانیں گے تو پھر حنفیت اور وہابیت کا جھگڑا ہی ختم، پھر نہ دیوبندی رہے، نہ بریلوی رہے، نہ اہل حدیث رہے، نہ شیعت رہے۔ جب ان کی مخالفت کریں گے، اپنا کوئی پرچار کریں گے تو پھر مسلک چمکے گا، فرقہ واریت ہوگی تو پھر کاروبار چمکے گا، مسئلہ حل ہوگا۔
نہیں تو سب متفق ہو جائیں گے تو پھر مسئلہ ہی ختم۔ یہ پیٹ کا مسئلہ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اس قدر لڑائی جھگڑا فتنہ فساد وغیرہ اختلافات ہیں۔ تو آگے کہتے ہیں کہ بدر والے دن اخنس بن شریک نے قبیلہ بنو زہرہ سے کہا کہ محمد تمہاری قرابت کے ہیں، تم ان کے ننیال میں ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے بھانجے کی مدد کرو۔ اگر وہ واقعی نبی ہے تو مقابلہ بے سود ہی نہیں بلکہ سراسر نقصان دہ ہے، اور بالفرض نبی ہو تو بھی وہ تمہارا ہے۔ اچھا ٹھہرو، دیکھو میں ابو الحکم یعنی ابو جہل سے بھی سنتا ہوں، اس سے مل کر اس سے بھی میں پوچھوں گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے تو وہ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، تم سلامتی کے ساتھ واپس چلے جاؤ گے، اور اگر تمہاری قوم غالب آ گئی تو ان میں تو تم ہی ہو۔ اسی دن سے اس کا نام اخنس ہوا، نہیں تو اس کا اصل نام ابی تھا۔ اب اخنس تنہائی میں ابو جہل سے ملا اور کہنے لگا، سچ بتا کہ محمد تمہارے نزدیک سچے ہیں یا جھوٹے ہیں؟ جو نبوت رسالت کا وہ دعویٰ کر لیتا ہے، کیا خیال ہے؟ سچے نبی ہیں یا جھوٹے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ دیکھو یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی اور نہیں، دل کی بات مجھ سے نہ چھپانا۔ تو وہ کیا کہتا ہے ابو جہل؟ اس نے کہا جب یہی بات ہے تو سو اللہ کی قسم، اس کے سوال کے جواب میں جب اس نے اس کو تاکید کیا تو قسم اٹھا کر کہتا ہے، سو اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے اور یقیناً صادق ہیں۔ عمر بھر میں کسی چھوٹی بات میں بھی کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ 40 سال نبوت سے پہلے کی زندگی ساتھ ہی رہے ہیں، تو کہتے کبھی بھی اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ ہمارا رکنے اور مخالفت کرنے کی وجہ، یعنی ہم ان کو کیوں نہیں مانتے نبی رسول، ان کی اقتداء اور اتباع کیوں نہیں کرتے، اس کی وجہ ایک اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب بنو قصے کے خاندان میں جنڈے اور پھر حریرے چلے گئے، جب حج کے حاجیوں کے اور بیت اللہ شریف کے محتمم و منتظم بھی یہی ہو گئے، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ نبوت بھی اسی قبیلے میں چلی گئی، تو اب اور قریشیوں کے لیے کون سی فضیلت باقی رہ گئی؟ اس لیے وہ آپ کی نبوت رسالت کو نہیں مانتے ہیں۔ اسی لیے اس کا ذکر وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، البتہ ہمارا وعدہ پہلے ہی اپنے رسولوں کے لیے صادر ہو چکا ہے، یعنی یہی کامیاب رہیں گے، یہی غالب رہیں گے، جیسا کہ اللہ کا یہ بھی فرمان ہے، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ، اللہ تعالیٰ یہ لکھ چکا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے، یقین اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبہ والا ہے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ انکار کرنے والے کون ہیں؟ کافر انکار کرتے ہیں، اور جو مانتے ہیں وہ کافر نہیں، کافر ہی انکار کرتے ہیں۔ تو آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے، بلکہ اس میں ایک سعودی فتویٰ کمیٹی کا جو اس سلسلے میں بیان ہے، جو بات ضروری طور پر دین میں ثابت ہو اس کا انکار اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ یا حج وغیرہ کے فرضیت کا انکار، جو ان کو فرض نہ مانے۔ اس لیے ابھی کچھ لوگ زبان سے انکار تو نہیں کرتے لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ نہ پڑھنا انکار ہے، بے شک زبان سے انکار نہ کریں لیکن نہ پڑھنا انکار ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کے روزے نہ رکھیں تو یہ اس کی فرضیت کا انکار ہے۔ تو یہی فرائض، واجبات، شریعت کے جو اوامر ان کا انکار کرنا، اور جن گناہوں سے روکا گیا ہے ان سے نہ رکنا،
یہی کفر ہے، یہی اسلام سے دوری، ایمان سے خارج ہونے کا باعث اور سبب ہے۔ لہذا ہمیں ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، دین میں ترقی عطا فرمائے، اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس دین سے ڈگمگا جائیں، پلٹا کھا جائیں، تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاتمہ برے کام پر ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آدمی نیکی کرتا کرتا جنت میں داخلے کے لیے ایک بالش کا فاصلہ بچتا ہے تو کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے یا کفریہ کوئی کام کر دیتا ہے جس سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے، اور کبھی زندگی بھر وہ برے کاموں میں لگا ہوا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں، اس کے اور جہنم میں ایک بالش کا فاصلہ ہے، اس کی قسمت چمک اٹھتا ہے، وہ کوئی نیکی کر لیتا ہے، توبہ استغفار کر لیتا ہے تو وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک ویا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ثابت قدمی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے، کبھی بھی انسان بھٹک سکتا ہے، اس لیے جب تک مر نہ جائیں اس وقت تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو دیکھیں، شیطان ہی کو دیکھ لیں، کیا اس کا پہلا کوئی ریکارڈ خراب ہے؟ کہیں کچھ نہیں ملتا، لیکن ایک سجدے کا اس نے انکار کر دیا تو اس کے جو بھی نیکیاں ہیں ان سب پر پانی پھر گیا۔ اور ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں، کتنی بہاریں، زندگی کے کتنے موڑ گزرنے کے بعد ہم نے نماز شروع کیا ہے، روزہ شروع کیا ہے، اور کتنے ہم میں ایسے بھی ہیں جو اب تک زکوٰۃ نہیں دیتے،